بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے سورہ 40 کی آیت 64 کے بارے میں بات کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ میں نے تمہیں سنوارا۔ باقی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لیکن ہمارے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سنوارا۔ اور عربی زبان میں سنوارنے کا مطلب ہے کسی چیز کو ایسی شکل دینا جو خوبصورت بھی ہو اور بے عیب کامل بھی۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنا کر بہت بہترین کام کیا، اور اللہ ناز کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے ہمیں سنوارا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ناشکراپن کیسے کرتے ہیں۔ میں اتنا موٹا ہوں، میں اتنا پتلا ہوں، میرے منہ پر دھبے کیوں ہیں، مجھ میں یہ کیوں ہے، مجھ میں وہ کیوں ہے، میں اپنے بھائی کی طرح ہوشیار کیوں نہیں ہوں، مجھے اتنا غریب کیوں بنایا، اور وہ اتنا امیر کیوں ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ ساری دنیا کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پہ جب لوگ بوڑھے ہونے لگ جاتے ہیں تو ان کے بال گرنے یا سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے چہرے پر رنکلز آنے لگ جاتی ہیں۔ اور یہاں ملٹی ملین ڈالر کاسمیٹکس انڈسٹریز آپ کو یقین دلاتی ہیں کہ آپ ساری عمر 25 سال جیسے جوان اور خوبصورت لگ سکتے ہیں، مگر بالآخر آپ زومبی یا کلون لگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ کی ہیئر امپلانٹ کریں گے، یا آپ کی سکن سٹریچ کرتے ہیں، یا اگر آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے تو اس کو اندر کریں گے۔ یہ سب کروا کر آپ دکھاوا کریں گے کہ آپ ابھی بھی جوان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قبول کر لو جیسے بھی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تم خوبصورت ہو، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ کیوں ہمیشہ خود سے ناخوش رہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اور صرف جسمانی طور پر نہیں سنوارا، بلکہ ہر ایک شخص کو شخصیت اور صلاحیت بھی دی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو کچھ خاص طاقت، قابلیت اور صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اور جب ہم اپنی خصوصیات سے ناخوش ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم اللہ سے ناخوش ہو رہے ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی تحفہ دے اور ہم اس کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری کریں تو یہ اس تحفہ دینے والوں کے لیے بہت بڑی بےعزتی ہوگی۔ جب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سہولیات کی وجہ سے، ان قابلیت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آخر ہم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔